السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ اپوزیشن لیڈر کا جو تقرر ہے آج اس پہ بڑی ڈیٹیل بحث ہوئی ہے، اور یہ کویسچن بنیادی طور پہ ایوان میں رہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق محمود اچکزئی کو، جن کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے، ان کو نوٹیفائی کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ جو آج گفتگو ہوتی رہی، اس میں بیرسٹر گوہر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں کہ ہم پارلیمان پہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو حکومتی رکن اسمبلی ہیں شمائلہ رانا، ان کی جانب سے محمود اچکزئی کے بیان کے خلاف جو ہے وہ مذمتی قرارداد پیش کی گئی ہے۔ بہرحال اسپیکر نے اس پر جو ووٹنگ ہے وہ نہیں کروائی ہے۔ اب یہ معاملہ کس ڈگر جائے گا، کتنا وقت مزید درکار ہے کہ جو اسپیکر کی جانب سے محمود اچکزئی کو بطور اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا جائے گا، یا یہ معاملہ اسی طرح لٹکتا رہے گا۔ دوسرا انتہائی اہم نقطہ جو رہا ہے وہ گورنر رول سے متعلق رہا ہے۔ اس ضمن میں جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ گورنر رول آئین میں ہے، یہ مارشل لا نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسد قیصر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کے پی کے میں جو گورنر رول ہے اس کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ بہرحال گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی تھی کہ 6 لوگ ہیں ممکنہ طور پہ جو گورنر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بظاہر اس بات سے لا علم ہے، گورنر اور بلاول بھٹو بھی لا علم ہیں کہ ان کی تبدیلی ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ پنجاب میں ہم نے گورنر رول لگایا تھا جس کا ہمیں نقصان ہوا ہے۔ بظاہر پیپلز پارٹی خود کو کے پی کے میں اگر کوئی گورنر رول سے متعلق انیشیٹو لیا جاتا ہے تو اس سے ڈسٹنس کرتی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 27ویں ترمیم کے بعد کل ہونے والے جوڈیشل اجلاس میں شرکت کا فیصلہ تاحال نہیں کر سکی ہے۔ ایک دھڑے کا کہنا ہے کہ شرکت کرنی چاہیے، جبکہ دوسرا بائیکاٹ کی بات کر رہا ہے۔ بہرحال اگر یہ شرکت ہوتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا پی ٹی آئی کو، اور اگر بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا حاصل ہوگا، یہ بھی ایک بنیادی نقطہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کی طرف سے 4 دسمبر کو ہونے والی NFC میٹنگ میں شرکت کا اعلان کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو سوشل میڈیا ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی یہ کہتے ہیں کہ 90% اکاؤنٹ باہر بیٹھے ہیں، فیک ہیں، جھوٹی خبریں دیتے ہیں، اور جو باہر ہیں ان کو واپس لائیں گے۔ کا استعمال کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ ان تمام معاملات پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے شوکت یوسفزئی صاحب بھی جوائن کریں گے، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، موسٹ امپورٹنٹ یہ جو معاملہ ہے اسپیکر کی جانب سے اپوزیشن لیڈر کو نوٹیفائی نہ کرنے کا، پہلے یہ کہا گیا تھا کہ وقت درکار ہے، تصدیق چاہیے جن لوگوں نے نامینیز ہیں، جنہوں نے نامینیٹ کیا ہے ان کو، اور اب جو ہے وہ آج بڑی اس پہ بحث بھی ہوئی ہے۔ محمود اچکزئی کی اسٹیٹمنٹ کے خلاف مذمتی قرارداد بھی آئی ہے۔ یہ ایک معمے کی کیفیت کیوں اختیار کر رہا ہے معاملہ؟ صاحب، جس ملک میں آئین کی پاسداری نہیں ہوگی، قانون اور اخلاقیات کا کوئی عمل دخل سیاست میں نہیں ہوگا، وہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہمیشہ مجھے گلا رہا ہے ہمارے سیاستدانوں سے اور سیاسی حکمرانوں سے اور جمہوریت کے علمبرداروں سے کہ کسی بھی فوجی عامر نے جو غلط کام کیے ہوتے ہیں، غلط قانون سازی کی ہوتی ہے، یہ اس کو جاری رکھتے ہیں، اور جو اس نے کوئی 2-4 اچھے کام بھی تو ہر انسان کرتا ہے، ہر حکمران کرتا ہے، وہ کیے ہوتے ہیں وہ یہ ختم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بلدیاتی ادارے ضیاء الحق نے بھی بنائے، ایوب خان کے دور میں ایوب خان کے بلدیاتی اداروں کو بھٹو صاحب نے آ کے ختم کر دیا۔ بی ڈی ممبرز جو تھے، پرویز مشرف صاحب کے جو بلدیاتی ادارے تھے ان کو آ کے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کے ختم کر دیا۔ لیکن اور پرویز مشرف نے ایک BA کی شرط لگائی تھی ارکان اسمبلی پر، وہ بھی ختم کر دی۔ 2 بار سے زائد وزارت عظمیٰ کی لگائی تھی۔ لیکن یہ جو اسپیکر کی طرف سے نامزدگی ہے اپوزیشن لیڈر کی، یہ بھی پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا۔ دیکھیں اپوزیشن کا لیڈر کون ہونا چاہیے، اپوزیشن فیصلہ کرے نا، اسپیکر کا کیا تعلق ہے اس سے۔ ہمارے یہاں عجیب و غریب آئین میں اور قانون میں ایک عجیب و غریب قسم کی چیزیں شامل کی جاتی ہیں جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سسٹم کو جمہوری انداز میں، جمہوری تجربے کے مطابق نہ چلایا جائے، من مانی حکومت کی، اسپیکر کی، کسی نے۔
بھئی یہ تو اس وقت جب امین فہیم صاحب بننے لگے تھے، چونکہ اس وقت جو پارٹی تھی اکثریتی پارٹی تھی پیپلز پارٹی، پھر اس میں سے پیٹریاٹ نکلی، تو اس سے پیٹریاٹ نکال کے ان کو اپوزیشن میں بٹھایا گیا. پھر اپوزیشن لیڈر بھی ان کا نہیں بنانا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنانا تھا. تو اس کے لیے یہ بنایا گیا کہ جناب اسپیکر صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ اپوزیشن لیڈر کس کو ہونا چاہیے. چنانچہ جس کی 70 سیٹیں تھیں وہ نہیں بنا، اور جس کی 30 سیٹیں تھیں اس کا لیڈر بنا دیا. حالانکہ وہ حکومت تھی ان کی کے پی کے میں، تو وہ بنا دیا گیا. تو یہ عجیب. اب وہ قانون چل رہا ہے جی، پرویز مشرف برا ہے، اس کا قانون بہت اچھا ہے، وہ ہم امپلیمنٹ کریں گے. اور بھائی اپوزیشن کو یہ حق ہونا چاہیے اور ہے کہ وہ کس شخص کو اپنا قائد بناتا ہے. جی، جب 70 ارکان ہے یا 75 ارکان ہے یا 80 ارکان نے لکھ کے دے دیا کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، تو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ کبھی یہ بھائی بیانات آپ شروع کر دیں تو کون سا سیاستدان ہے جس نے اس طرح کے بیانات نہیں دیے؟ نواز شریف صاحب نے نہیں دیے، زرداری صاحب نہیں دے چکے، بلاول بھٹو نہیں دیتے رہے. اب بنیادی نقطہ یہ ہے، ایک چیز ان پرنسپل تو نظر آ رہی ہے، گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن نے کہہ دیا 70 لوگ ہیں، یہ ہمارا لیڈر ہے، اس کو بائی ڈیفالٹ ہی آ جانا چاہیے، آ جانا چاہیے. دوسرے ہیں معروضات، سیاسی ایلیمنٹ جس میں آ جاتا ہے. تو ابھی کیا سمجھا جائے کہ جو معروضات ہیں وہ آئین پہ، قانون پہ زیادہ حاوی ہو چکے ہیں؟ ان پرنسپل معاملات نہیں، یہ معروضی حالات بھی نہیں ہے، یہ مرضی، جو مرضی ہے حکمران جماعت کی یا حکمران اتحاد کی، وہ حاوی ہو چکی ہے سیاسی اخلاقیات پہ، جی، جمہوری روایات پہ، جمہوری انداز فکر پہ وہ حاوی ہو چکی ہے. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ عمر ایوب کو نااہل کر کے آپ نے حاصل کیا ہے. یعنی وہ ایک علی امین گنڈاپور جو تھے، وہ بہرحال ایک صلح کل قسم کے وزیر اعلیٰ لگتے تھے، رہنا چاہتے تھے. آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا، نتیجہ یہ ہے کہ اب آپ کے گلے پڑا ہوا ہے. وہ تو نااہل تو انہوں نے تو نہیں کیا، وہ تو کیا اس کو پارٹی لیڈر نے کہا کہ بھائی تبدیل کیا ہے. تو اسی لیے کہ جو اس نے کہا 3 مہینے میں یہ کرا دوں گا، 1 مہینے میں کر دوں گا، کچھ بھی نہیں ہوا نا. کوئی فیس سیونگ اس کی ہو جاتی تو ممکن ہے وہ آج بھی بیٹھا ہوتا نا. جی، تو اب وہ اس کو کر دیا. تو یہ جو صورتحال ہے، میں سمجھ مجھے نہیں آ رہی. یہ گورنر راج کی آپ بات شروع کر دی آپ، جی، اس سے کیا حاصل کریں گے؟ جو معروضی حالات صوبے کی اسمبلی کے، دیکھیں 1973 میں بلوچستان نیا صوبہ بنا تھا، جی، نئی وہاں اسمبلی آئی تھی، نئی حکومت بنی تھی. آپ نے اس کو ڈسٹرب کیا، پورے 5 سال وہ صوبہ ڈسٹرب رہا. جنرل ضیاء الحق آئے، انہوں نے آ کے تھوڑا سا وہ جو اے این پی تھی، جو پہلے نیب تھی، ان کے ساتھ صلح صفائی کی، معاملات ٹھیک ہو گئے، وہ ٹھیک چلتے رہے. جی، پھر شوق چڑھا وہاں تجربہ کرنے کا، وہ حالات پھر خراب ہو گئے. تجربہ وہ کرنا چاہیے جو کامیاب تجربہ ہو، فائدے مند ہو، معقول ہو، جس سے ملک کا سسٹم مضبوط ہو. جی، آپ ایسے تجربے کیوں کرتے ہیں جس کے نتیجے میں صوبے کا امن بھی خراب ہوتا ہے، لوگ بھی غیر مطمئن ہوتے ہیں، مضطرب ہوتے ہیں، اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا. بلاول بھٹو نے ٹھیک کہا ہے کہ یہاں پنجاب میں لگایا، جی، اور وہ گورنر راج بھی واپس رہنا پڑا، شہباز شریف صاحب کی حکومت بھی بحال کرنی پڑی، جی، اور بدنامی بھی آپ نے، جی، حاصل بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ کام اگر ہم اپنے تجربات سے، پہلے تو ہمیں دوسروں کے تجربات سے سیکھنا چاہیے، لیکن اگر ہم بضد ہوتے ہیں تو اپنے تجربے تو ہمارے موجود ہیں نا، جی، جو ناکام تجربے. جی، ٹھیک. یعنی یہ پیپلز پارٹی کم از کم اس بات سے سیکھ رہی ہے. اگر آپ نے 1973 کا ذکر کیا، انہوں نے معافی بھی مانگی، آغاز حقوق بلوچستان بھی شروع کیا. یعنی آلدو وہ کارگر کتنا ہوا یہ علیحدہ بات ہے. جمہوریت کے علمبردار جماعتوں کو سیکھنا بالکل ٹھیک ہے. اس دیگر جماعتوں کو بالخصوص پی ٹی آئی کو بھی اس ضمن میں سیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. شوکت یوسفزئی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. محمود اچکزئی صاحب بطور اپوزیشن لیڈر نامزد تو نہیں ہو سکے، لیکن ان کے خلاف مذمتی قرارداد آ گئی. اب
اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ جو بیان بازی کر رہے ہیں ابھی وہ بنے بھی نہیں ہیں، قانونی حجت اپنی جگہ موجود ہے اور اس سے پہلے ہی وہ اس طرح شروع ہو گئے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ عجلت میں موقع ضائع کر رہے ہیں محمود اچکزئی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن، بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین قانون پہ عمل درآمد تو نہیں ہو رہا ہے، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے۔ اب صرف تکبر، غرور اور طاقت کا استعمال ہو رہا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی عمران خان سے کوئی نہیں ملے گا، سیاسی بات نہیں ہوگی، مطلب ایسا ملک بنایا جا رہا ہے جو غیر سیاسی بنیادوں پہ چلے گا اور کوئی آئین قانون وہ اپنی مرضی سے بنا کے چلائیں گے۔ تو اس طرح آپ کیسے خاموش رہا جا سکتا ہے؟ اور اپوزیشن لیڈر کے بغیر آپ کیسے اسمبلیاں چلا رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کیسے چل رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہماری مرضی سے ہو، جو نون لیگ کو سوٹ کرے گا وہی اپوزیشن لیڈر ہوگا۔ شوکت صاحب، نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ تو یہ کہتی ہیں کہ قدرت آپ لوگوں سے انتقام لے رہی ہے کہ آپ نے ان کو جیل میں ڈالا، ان کے خلاف مقدمات بنائے، ان کو نااہل کرائے اور اب آپ کی باری ہے، آپ بھگت رہے ہیں۔ جیل سے کوئی گھبراتا نہیں ہے نا، جیل سے عمران خان تو وہ بندہ ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہے۔ شوکت صاحب، جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ محمود اچکزئی صاحب کو اس طرح کا بیان جاری کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، جو ظاہر بات ہے کہ قانون شکنی پر مبنی بیان ہے نا، وہ پارلیمنٹ کے حوالے سے، جیل کے حوالے سے۔ دیکھیں، میں تو قانون شکنی والی باتیں میں نہیں کروں گا، میں تو آئین اور قانون کے اندر رہ کر جو حق بنتا ہے ہمارا وہ ملنا چاہیے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان بہت مشکل میں ہے، یہ حکومت ہوش کے ناخن لے، جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ اچھا نہیں کر رہی ہے۔ دیکھیں، اے پی سی بلا لی اس صوبے نے اور اس میں نون لیگ کو بھی بٹھایا، پیپلز پارٹی کو بھی بٹھایا، این پی کو، جے یو آئی کو، سب کو بٹھایا، جماعت اسلامی کو، شیرپا گروپ کو، کوئی بچا نہیں ہے، سب کو بٹھایا۔ گورنر پیپلز پارٹی کا تھا وہ بیٹھا، اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کا ہے وہ بیٹھا۔ تو میرے خیال سے انہوں نے سوچ سمجھ کر جو اس صوبے سے وابستہ لوگ ہیں انہوں نے اعلامیہ جاری کیا اور وفاق کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جی آپ اسی کمیٹی کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے آپ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ اور کیا کیا جائے گا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے اور اسی لیے آج گوہر علی خان صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یقین دہانی کرائی کہ ہم پارلیمنٹ پر حملہ نہیں کریں گے؟ تو ایک ایسا شخص جس کو آپ نے نامزد کیا ہے اپنا لیڈر، وہ اتنا غیر ذمہ دار ہے تو آگے کس طرح معاملات چلیں گے؟ اور جب کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ درجہ حرارت نیچے آئے اور آپ کے معاملات درست ہوں حکومت کے ساتھ۔ دیکھیں، میرا تو ذاتی خیال یہ ہے نا کہ مارو یہ کوئی بہادری بھی نہیں ہے اور نہ کوئی ہے۔ دیکھیں، ہم اپنے ملک، یہ ہمارا ملک ہے، اگر ہم اپنے ملک کی عزت نہیں کریں گے، اپنے ملک کے اداروں کی عزت نہیں کریں گے تو اس سے تو کوئی مجھے نہیں خیال ہے کہ اگر میں اسمبلی کا ممبر رہا ہوں اور آج کا کہوں کہ جی میں کل جا کے اس کی دیواریں گراؤں گا، میں تو کم از کم یہ نہیں کہہ سکتا۔ بالکل، اگر انہوں نے یہ بات کی ہے، کیونکہ میں نے سنی نہیں ہے، میں آج ہماری میٹنگ تھی اس میں کافی دیر تک میں رہا، 4-4:30 بجے تک وہاں سے نکلا، تو میں نے یہ بات سنی نہیں ہے، لیکن ابھی پروگرام میں اور میں بھی بات ڈسکس ہوئی ہے۔ تو اگر پارلیمنٹ پہ حملے والی باتیں ہوئی تو دیکھیں معاملہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیٹ مینس کہ اسپیکر کا سٹانس پہ ٹھیک ہے، اسپیکر کا سٹانس پہ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ایک تنقید ہے آپ کی جماعت پہ کہ 70 ایم این ایز میں سے کوئی اتنا کمپیٹنٹ اپنی جماعت کا رکن ملا ہی نہیں آپ کو کہ آپ کو محمود اچکزئی صاحب کو لا کے اپوزیشن لیڈر نامزد کرنا پڑا۔ نہیں، اس میں دیکھیں نا، جو ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے، پنجاب میں تھے، سینٹ کے اندر تھے، قومی اسمبلی میں تھے، ان تینوں کو تو فارغ کر دیا نا۔ اگر ہم اور نامزد کریں گے تو ان کو بھی فارغ کر دیا جائے گا، تو ہمارے لوگوں کو تو یہ چھوڑ ہی نہیں رہے، تو اس لیے اچکزئی صاحب وہ سینئر لوگ ہیں۔ آپ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے قربانی دے رہے ہیں اچکزئی صاحب؟ نہیں، وہ سینئر لوگ ہیں۔ دیکھیں، یا تو آپ کہیں نا کہ ملک آئین قانون کے تحت چل رہا ہے اور ان کو کوئی خوف نہیں ہے، تو اگر خوف نہیں ہے تو یہ اپوزیشن لیڈر کو مان لے۔ کیا ہم نے یہاں نہیں مانا ہے؟ اگر آپ کہیں تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے، ڈی نوٹیفائی کر دو، جی جاؤ اپنا کام کرو۔ ایسا دیکھیں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ حکومت، وفاقی حکومت
बैरिस्टर अकील ने कहा कि सोचा जा रहा है कि KPK में गवर्नर राज लगा दिया जाए क्योंकि हुकूमत नहीं चल रही है, और कुंडी साहब जो पीपल्स पार्टी के गवर्नर है वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, इसीलिए कल से खबरें चला रही हैं कि उनको भी हटाया जा रहा है और गवर्नर राज लगाने के लिए एक नया गवर्नर ला। अगर एक तो गवर्नर राज लगता है और कुंडी साहब वो नहीं लगाते, हटाया जाता है, तो आप उनके साथ खड़े होंगे। दूसरा ये कि गवर्नर राज अगर लगता है तो आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, ये जो 8 फरवरी के बाद इन्होंने जो हमारे मैंडेट छीना, इन्होंने बड़ी कोशिश भी की होगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से ये मैंडेट नहीं छीन सके, और उस वक्त से इनकी आंखों में खटक रहा है। उसके पैसे भी बंद कर दिए, 3000 अरब रुपए इस कौम के पैसे बंद हैं, उन्होंने बांधे हुए हैं। दहशतगर्दी का सामना हमें है, और एक ये कि हमें जमहूरी अंदाज में सियासत करने का हक नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे इश्यूज हैं। देखिए, मेरे ख्याल है कि हुकूमत जो है ना वो होश के नाखून ले, रहम करे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर। जो कुछ वो कर, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि सियासत अगर आप खत्म कर देंगे तो फिर आप कुछ बचा कचा कुछ भी नहीं रहेगा। तो खुदा के लिए ये इस तरह की जो है ना सियासत के गवर्नर को हटा, भाई गवर्नर को तब्दील करना है 100 मरतबा करे, वो तो उनका अपना इख्तियार है ना। गवर्नर से हमारा क्या वास्ता है कि वो रहे ना रहे। लेकिन पहली मर्तबा ये हुआ है कि गवर्नर जो है वो सपोर्ट करने लगा है इस CM के स्टांस को। क्यों कि APC बुलाई गई है, APC में पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो सब ने मिलकर एलामिया बनाया, उस एलामिया पे सबके दस्तखत मौजूद हैं। अब वफाक कह रहे हैं कि हम नहीं मानते। भाई अगर आप नहीं मानते तो आप अपने जो आपका अपोजिशन लीडर है यहाँ पे, आप उसकी बात भी नहीं मान रहे हैं, आपका गवर्नर है, आप उसकी बात भी नहीं मान रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, लेकिन इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, नमक चलता है। एक चीज़ तो साबित होती है ना कि APC में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, बाकी लोग शरीक हुए, तो इसका मतलब है वो मामलात कम से कम KPK की हद तक आगे चलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और गवर्नर का रोल बहुत अहम है और पॉजिटिव है। तो क्या आप नहीं समझते कि जिस तरह के लोग कहते हैं आपको कि अब आप कम से कम पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुफाहमत की पॉलिसी इख्तियार करें ताकि इस दलदल से निकलने में आसानी हो? देखिए, पीपल्स पार्टी को खुद सोचना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ। पीपल्स पार्टी एक ज़माने में, आपको याद है, भी स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे 85-86 में। मैं यूनिवर्सिटी का लीडर था पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का। तो उस जमाने में पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ी अक्सरियत थी पंजाब के अंदर, यानी ये तो ही पंजाब की पार्टी था। और आज ये सूरत हाल है कि जो धांधली ज़दा इलेक्शन भी उसमें 13 में से 1 सीट वो जीतती है या जिताई जाती है, जो भी है, शेयर दिया जाता है उनको। तो आई थिंक कि उनको खुद सोचना चाहिए कि वो नून लीग के साथ मिलकर जो सियासत कर रहे हैं उसका उनको कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है पंजाब के अंदर। देखो, एकदम उनको नहीं यूसुफ जही साहब, उन्होंने आपको ऑफर की, आप प्राइम मिनिस्टर बनाए, आपने कहा जी हम इनसे हाथ नहीं मिलाते। PTI भी तो ये देखे कि किसके किरदार पे आप लोगों ने उंगली नहीं उठाई, चोर डाकू लुटेरा कर करके आपने फासले बढ़ाए। और अगर आज भी आप पीपल्स पार्टी अगर कोई नरम गोशा रखती है तो आपकी तरफ से क्या उसमें ओवरवेलमिंग है, आप क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं? अभी तो ये चीजें हुई नहीं है ना, ये तो अभी नहीं, जो हुई है तो वो बता रहा हूँ, जो हुई है वो बता रहा हूँ। उन्होंने आपको ऑफर तो की प्राइम मिनिस्टर बनाने की। देखिए जो हुई वो तो चली गई ना। वो तो देख, जो सियासत के अंदर टाइमिंग होती है, टाइमिंग चली जाए ना, फिर उसके पास वो नहीं करना पड़ता है कि जी ये क्यों। आप कहते हैं कि ये गलती थी कि पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत जो आपने मिलकर नहीं बनाई? देखिए, पीपल्स पार्टी हम समझते थे कि ये जो सरे महल बने हैं, ये जो इन्होंने वहाँ पे जो फ्लैट्स खरीदे हैं, वेफेयर और फलां जो मिनी ट्रेल नहीं दे सके, हम समझते थे कि ये कौम का पैसा है, तो हम ऐसे लोगों के साथ क्यों हाथ मिलाएं। लेकिन बहरहाल सियासत में देखें हर चीज पॉसिबल होती है। लेकिन फिलहाल चूंकि पीपल्स पार्टी अभी तक वो कहती है, हर चीज पे एतराज करती है, जी 27वीं तरमीम में हम ये नहीं मानेंगे, 28 में, लेकिन बाद में मान जाती है। तो ये तो उन पे डिपेंड करता है कि क्या वो ले सकते हैं कोई ऐसा डिसीजन जो इस हुकूमत को बीच चौराहे में छोड़ दे। क्योंकि पीपल्स पार्टी हट जाए तो फिर तो ये हुकूमत नहीं रहेगी। लेकिन इस हुकूमत को सपोर्ट देने के बावजूद पीपल्स पार्टी के साथ क्या हो रहा है, इससे अंदाजा करें कि शहबाज जो शरीफ फैमिली है ये किसी को माफ नहीं करती है। चाहे आप उसके दोस्त बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन उसके दिल में जो ग्रज होती है ना किसी के लिए, वो खत्म ही नहीं होती है, वो चाहे कुछ भी हो जाए।
تو ہمیں اچھا تو یاد یہ ہے فرمائیں کہ آپ نے الٹیمیٹم دیا آپ کے وزیر اعلیٰ نے گل کو ملاقات نہیں کرائے گی تو پھر ہم دھرنا دیں گے. اب ملاقات اگر نہیں ہوتی آپ کی لیڈرشپ کی اور خاندان کے لوگوں کی تو پھر آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ پچھلی دفعہ کی طرح آپ رات کو بیٹھیں گے صبح چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے اور سی ایم صاحب نے کرنا ہے نا. لیکن یہ کہ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس ملک کے اوپر رحم کرے گی. جو جس تکبر اور رعونت کے ساتھ وہ چیزوں کو چلا رہی ہے اس پہ کاربن نہیں رہے گی، کیونکہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. دیکھیں آپ کتنے لوگوں کو ماریں گے اگر آپ صرف اسی میں مارنے مرنے پہ ہی تلے ہوئے ہیں کہ جی آپ آئیں دیکھیں گے. ہم اس طرح نہ حکومتیں چلتی ہے نہ ملک چلتے ہیں. آلریڈی معیشت تباہ ہے، 5,300 ارب روپے کا غبن ہوا ہے 2 سالوں میں. اس سے توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اور میرے خیال سے پاکستانی قوم جو ہے وہ جاگ گئی ہے اور ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جتنا آپ نے دیوار سے لگانا تھا لگا دیا. اب اگر اور مزید دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے تو نقصان ملک کا ہوگا. میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ ملک کا نقصان. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کا کل پہلا اجلاس ہے اور پی ٹی آئی تاحال فیصلہ نہیں کر سکی کہ اس میں شرکت کرے گی یا بائیکاٹ کرے گی. اختلاف پایا جاتا ہے. شرکت کریں گے تو کیا ملے گا، بائیکاٹ کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور کوئی ایک فیصلہ لینے میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جی جوڈیشل کمیشن جس طریقے سے بنایا گیا ہے اس میں سے 2 ہی اپوزیشن کے لوگ ہوں گے، باقی سارے حکومت کے لوگ ہوں گے. تو اس میں شرکت کر لے نہ کر لے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. انہوں نے بنایا ایسے. دیکھیں آپ کا عدالتی سسٹم تو کولیپس کر گیا ہے. آپ کا پرائم منسٹر جو ہے جو خود فارم 47 سے ہو کر آیا ہے وہ آپ کا چیف جسٹس مقرر کر رہا ہے انہی بینچ کا. اب اس سے زیادہ اور کیا ہماری تباہی ہو سکتی ہے عدالتی نظام کا؟ پوری دنیا کے جگہ سائی کا ہم سامنا کر رہے ہیں. اور یہ ہمیں مثال دیتے ہیں کہ جی امریکہ میں بھی ایسا ہوتا ہے. بھائی امریکہ میں ہوتا ہے تو امریکہ میں الیکشن بھی ہوتے ہیں، اور کہ وہ اس طرح اپنی مرضی سے جو چاہے وہ ہو سکے. یہ یوسف بھائی صاحب لاسٹ کویسچن ہے. چلیں آپ کا کلیم ہے آپ کی حکومت فارم 45 کی ہے. 40 گھنٹے شارع کشمیر کو بند رکھا ایبٹ آباد کے لوگوں نے، سرکل بکوٹ کے لوگوں نے، اور بنیادی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ 20 سال پہلے جو زلزلہ آیا تھا وہ اسکول وہ اسپتال نہیں بنے، انفراسٹرکچر ری بلڈ نہیں ہوا. اور المیہ یہ ہے کہ آپ کا ایم این اے اور آپ کے جو صوبائی صدر ہیں غالباً علی اصغر صاحب، وہ وہاں سے ایم این اے ہیں، ایم پی اے منسٹر رہے ہیں. انہوں نے لوگوں کے پاس جانا مناسب نہیں سمجھا، ایک نمائندہ بھیجا، 12 لوگ اٹھ کے ایک مذاکرات ہوئے. تو یہ جو رویہ ہے اپنے ووٹر کے ساتھ، آپ نہیں سمجھتے یہ بھی کل کو گلے پڑے گا؟ یہ تمام تر جو ناانصافیاں آپ گنوا رہے ہیں اس کے باوجود. دیکھیں وہ جو ایشو ہے نا بالاکوٹ والا، بالاکوٹ نہیں، بکوٹ ایبٹ آباد، بکوٹ ایبٹ آباد ہے یہ. نہیں جو زلزلہ کے ہے نا وہ سارا بہت سارا یہی سسٹم ہے نا پورا. بالاکوٹ بھی ہے، بکوٹ بھی ہے، مانسیرا میں بھی کئی جگہ ہیں. ایشو یہ ہے کہ اس میں این ڈی ایم اے نے بھی اپنا رول ادا کرنا تھا. این ڈی ایم اے جو ہے وہ وفاق کے زیر اہتمام ہے، زیر انتظام ہے. آپ جو ہم نے کرنا تھا وہ 4 سال آپ بھی وفاق میں ہمارے پاس تو رہے ہیں. زمین ہے، ہم نے بتا دیا. نہیں میں دیکھیں غلطی جس کی بھی ہو، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ صوبے کا جو پیسہ جب تک آپ نہیں دیں گے، صوبے کا اس کا حق نہیں دیں گے. 3,000 ارب روپے سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے انہوں نے دبائے ہوئے، وہ نہیں دے رہے ہیں. ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے. ہمیں یہ روزانہ جو بھی وزیر آتا ہے 2018 سے 2022 تک دے دیتے نا جب وفاق میں آپ کی حکومت تھی. میرے عرض تو سنیں سر. دیکھیں 1% کا ہمیں بار بار وہ دیا جاتا ہے کہ جی 1% 700 ارب ان کو مل گئے. ان کو کسی وزیر کو یہ نہیں معلوم کہ یہ 1% جو یہ یا پولیس کو مضبوط کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں یا یہ کولیٹرل ڈیمیجز کے لیے دیے جاتے ہیں. ہمیں 1% ملتا ہے صوبے کا، باقی سندھ کو 2.3 اور پنجاب کو 2.5 ملتا ہے. اس کا کوئی نہیں پوچھتے کہ وہ پیسہ کہاں جاتا ہے. آج آپ نے دیکھا کراچی کے اندر کل ایک معصوم بچہ جو ہے نا پھر گر گیا اس میں مین ہول کے اندر. یعنی کتنے برے حالات ہیں شہر کے کراچی میں. کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ پوچھ لے کہ جی وہ پیسہ کہاں جاتا ہے 2.3% جو ملتا ہے ان کو. ہمیں 1% جو ہمیں روزانہ یہاں لاشیں اٹھا رہے ہیں، روزانہ یہاں لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں اور کولیٹرل ڈیمیجز ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو پیمنٹ ہوتی ہے، اس کا جو ہے نا روزانہ ہم سے حساب مانگا جا رہا ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس صوبے کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور اس سے پاکستان مضبوط نہیں ہو رہا ہے.
یہ جتنا آپ اس کو دیوار سے لگائیں گے، جتنا آپ تکبر، فرعونیت اور اس سے بات کریں گے، اتنا لوگوں کے اندر نفرت بڑھے گی. بہت شکریہ آپ کا. حکومتوں سے لوگ ناخوش ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، محسن نقوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو 90% فیک نیوز ہے وہ فیک اکاؤنٹ سے آتی ہے، اور جو لوگ باہر بیٹھ کے یہ کچھ کر رہے ہیں وہ بھی ان کو بھی واپس لایا جائے گا. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے، وی پی این بھی ایک ایلیمنٹ تو ہے کہ اس کا استعمال، ایک تو پرسنل جو سیکیورٹی ڈیٹا وہ تو لیکیجز ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو نیٹ بھی سلو ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، اور بھی بہت سے اس کے ڈرا بیکس ہیں. دنیا بھر میں انلیگل وی پی این تو استعمال نہیں کرنے دیا جاتا. لیکن سیریس چیلنج ہے پاکستان کی حکومت کو بھی دیگر حکومتوں کی طرح کہ فیک نیوز بہت زیادہ ہے. اب وزیر داخلہ صاحب کے کریک ڈاؤن کا جو اعلان ہے، کیا ہمارے ہاں اتنی قانون سازی موجود ہے کہ اس کے بعد یہاں سزا و جزا کا ایک مناسب فیصلہ ہو سکے اور حقیقتاً جو فیک نیوز ہے، فیک نیوز پھیلانے والے ان کو پکڑا جا سکے، یا پھر وہ برق بیچارے مسلمانوں پہ ہی گرے گی؟ اب ایسے اس کے 2-3 پہلو ہیں. ہم لوگ جو ایک ریگولر میڈیا سے، الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، یہ شور ہم نے مچانا شروع کیا تھا جب کسی حکومت کی توجہ نہیں تھی کہ بھائی یہ جو سوشل میڈیا نام کی ایک چیز آئی ہے، اگر اس کو بے لگام چھوڑا گیا، اس کو کنٹرول نہ کیا گیا، یا اس کے سامنے بند نہ باندھا گیا، کنٹرول کی بات کے تو ہم حق میں نہیں ہیں، تو یہ حکومتوں کو بھی پریشان کرے گا، یہ ریاست کو بھی پریشان کرے گا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو بھی پریشان کرے گا، اور اس نے کیا. لیکن اس کا حل یہ نہیں تھا جو ہماری مختلف حکومتوں نے، ماضی کی ہو یا موجودہ نے زیادہ سوچا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جی آپ الیکٹرانک میڈیا کا گلا گھونٹ دیں. ہر شخص، انسان جو ہے، اس کی 2-3 چیزیں ہیں جو بنیادی ضرورت ہیں. اس میں کھانا ہے، اس میں پینا ہے، اس میں ہوا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس کی ہے کہ اس کو اپنی مرضی کا سچ سننے کی آزادی اور بولنے کی آزادی. یہ بھی ایک ہر انسان کی خواہش. جس دور میں بارود ایجاد نہیں ہوا تھا، بندوق ایجاد نہیں ہوئی تھی، وہ لوگ شکار کرتے تھے شیر کا. اب آپ جب گلا دیں گے ریگولر میڈیا کا، تو لوگ کس سے بات سنیں گے؟ کس کی بات سنیں گے؟ سوشل میڈیا کی. تو اس کا مقابلہ آپ نے متبادل بیانیے سے، متبادل میڈیا سے کرنا ہے، قوانین سے نہیں کرنا. آپ کا اگر ریگولر میڈیا جس پر آپ کا چیک اینڈ بیلنس موجود ہے، قوانین موجود ہیں، اس کو اگر آپ فری ہینڈ دیں گے، دیکھیں نا، خود حکومت نے، پاک فوج نے یہ تسلیم کیا کہ حالیہ جو جنگ ہوئی اس میں ہمارے میڈیا نے شکست فاش دی انڈین میڈیا کو. اور سچ کی بنیاد پر نا، جتنی محدود آزادی تھی اس میں بھی وہ آگے رہے. تو اس کا مقابلہ آپ ریگولر میڈیا سے کریں، آزادیوں سے کریں، پابندیوں سے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک. ارشاد صاحب، ہمیں حافظ احسان صاحب نے جوائن کیا ہے. حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب، اب پھر یہ قیاس ہے کے پی کے میں گورنر رول سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں. آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ گورنر رول بیسکلی آئین میں ہے، یہ کوئی مارشل لا نہیں ہے. یہ گورنر رول کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ آئین میں اگر یہ لگایا جاتا ہے تو اس کے لگانے کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ کب لگانا ناگزیر ہو جاتا ہے؟ تھینک یو سو مچ فیصل بھائی. بات یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونسز کا ایک ریلیشن شپ پرسکرائب کیا گیا ہے، اور وہ آرٹیکل 90، آرٹیکل 141 سے لے کے آرٹیکل 149 تک ہے. اور اس کا اگر ایک کانسیکوینس نکلتا ہے کہ یا اگر صوبہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈائریکشن جو ہیں اسے اوبوئے نہیں کرتا، یا اس کے بعد صوبے کے اندر ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس بن جاتی ہے کہ جس سے آپ کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ نکل جاتا ہے، یا یہ ہے کہ صوبے کے اندر جو ہے رائٹس ہیں، یا آپ کا سیکٹیرین اس لیول پہ چلا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشنز کے اندر جس طرح آپ کا انسرجنسی اس لیول پہ بڑھ جاتی ہے کہ جو صوبے کی مشینری جو ہے
وہ اس کو کوپ نہیں کر سکتی یا صوبے کی مشینری جو ہے وہ انٹینشنلی ڈیلیور نہیں کر رہی، تو اس صورت کے اندر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ سرٹن ایکشن جو ہے کانسٹیٹیوشن کے نیچے کر سکتے ہیں، اور وہ 3 آرٹیکلز ہیں۔ آرٹیکل 232 کے نیچے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ انیشیٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ایکسٹرنل تھریٹ کسی پروونس کے اندر ہو یا انٹرنلی جو ہے وہ اتنی ڈسٹربنس ہو تو پریزیڈنٹ آف پاکستان انیشیٹ کرتا ہے۔ آرٹیکل 234 کے اندر گورنر ایک رپورٹ کرتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل مشینری جو ہے وہ ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن چل نہیں رہی، تو وہ ایک رپورٹ فیڈرل گورنمنٹ کو بھجواتا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ پریزیڈنٹ کو کرتی ہے، اور پریزیڈنٹ اگر اس کے اوپر گورنر راج کا آرڈر کرتا ہے، خود ایزیوم کر لیتا ہے پار یا اس کے بعد گورنر کو کہہ دیتا ہے، تو وہ 60 دن کے لیے فرسٹ ٹائم ویلڈ ہوگا، اور 60 دن کے اندر اندر آپ نے اسے جوائنٹ سیشن کے اندر لے کے آنا ہے، اور اگر جوائنٹ سیشن کے اندر سمپل میجورٹی کے ساتھ اس کو اپروو کر دیا جاتا ہے تو 2 ٹائمز اس کو اور آپ کر سکتے ہیں، اور 180 دن اس کی میکسیمم لمٹ ہے۔ اور اگر آرٹیکل 234 کے نیچے آپ لگاتے ہیں تو صوبائی اسمبلی کی پاس جو ہیں وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی پارلیمنٹ کو مل جاتی ہیں، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ صدر کو اختیار دے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے ڈے ٹو ڈے افیئرز کے لیے یا جتنے بھی میٹرز کانسٹیٹیوشن کے اندر پروونشل لیجسلیٹو لسٹ کے اندر ہیں یا آپ کی پروونشل اسمبلی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ پریزیڈنٹ یا گورنر کی طرف ڈیوالو کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ صاحب یہ 60 دن جو ہے یہ تو حکومت کے پاس ہو گیا اختیار، اس کے بعد 60 دن کے بعد صوبائی اسمبلی سے بھی اس کی اپروول ضروری ہے، اس کو انڈورس کرنا ضروری ہے؟ ارشاد صاحب، جس طرح میں نے کہا کہ آرٹیکل 232 کے نیچے اگر گورنر آج لگتا ہے تو اس کے اندر بھی پروونشل اسمبلی کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے۔ اگر آرٹیکل 234 کے نیچے لگتا ہے تو اس کے نیچے بھی انڈورسمنٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے، اور اگر آرٹیکل 234 کے نیچے لگتا ہے فائنینشیل ایمرجنسی ہے تو کسی ایک جگہ جو ہے وہ آپ کو پروونشل اسمبلی کی انڈورسمنٹ نظر نہیں آتی۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کی جو پارلیمنٹ ہے، اور یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد اس کو آرٹیکل 232، 34 اور جو آپ کا 34 تھا، ان ساروں کو ماڈیفائی کر دیا گیا تھا اور اس کو سٹریم لائن کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی گورنر رول لگے گا تو اس کو آپ کو جوائنٹ سیشن کے سامنے لے کے آنا پڑے گا، اور جوائنٹ سیشن کو یہ پار دی گئی تھی کہ وہ 2 ماہ کو بھی انڈورس کر دے اور فردر 2 ماہ اگر وہ لگتا ہے تو اس کو بھی انڈورس کر دے، بٹ میکسیمم ٹائم جو ہے وہ 180 دن سے زیادہ جو ہے اس کا ہو نہیں سکتا، یعنی کہ 6 ماہ جو ہے وہ اس کا میکسیمم پیریڈ ہے۔ اب تک پاکستان کے اندر 12 گورنرز رولز جو ہیں 1951 سے لے کے 2013 تک لگ چکے ہیں۔ 2013 کا لاسٹ لگا تھا جب کے پی کے کی جو بلوچستان کی گورنمنٹ تھی، جب آپ کے سامنے ہزارہ کلنگز آئیں اور بلاسٹ ہوئے اور ریسانی صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت پھر فیڈرل گورنمنٹ نے آرٹیکل 234 کو انووک کیا، اور آج تک جتنے بھی آپ کے ملک میں گورنرز رول لگے ہیں وہ آرٹیکل 234 کے نیچے لگے ہیں، نہ وہ 232 کے نیچے لگے۔ حافظ صاحب یہ ذرا کلیئر کر دیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ گورنر رول کی میکسیمم مدت 6 ماہ ہے، 6 ماہ سے زائد 180 دن ہے، پھر اس کے بعد کیا سٹیٹس ہے؟ کیا اسمبلی جو ہے وہ ریٹریو کر جاتی ہے؟ آپ کا جو پروونشل گورنمنٹ کا سٹیٹس جو ہے یا آپ کی پروونشل اسمبلی کی پار ہیں وہ آٹومیٹکلی ریسٹور ہو جاتی ہیں، چونکہ یہ ہے کہ ایک یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے کہ جس کے اندر اگر پروونشل مشینری جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کے اوپر یا پرٹیکولرلی انسرجنسی کے اوپر یا اسپیشلی اگر بلوچستان کے کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے تو اس وقت جو پروونشل لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہیں جو سپورٹ دینی چاہیے فیڈرل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، آپ کو نظر نہیں آتی۔ دوسرا یہ ہے کہ انسٹیڈ یہ ہے کہ آپ وار آن ٹیرر کے اوپر یا آپ گورننس کی امپروومنٹ کے اوپر یا اور چیزوں پہ جائیں، وہ سارے کا سارا ٹرینڈ جو ہے ہم ذرا اس پہ آتے ہیں۔ حافظ صاحب، سوال یہ ہے جو پریزیڈنشل رول یا گورنر رول، اس میں کوئی فرق ہے نمبر 1، اور فائنینشیل ایمرجنسی کی صورت میں اس کا دورانیہ کتنا ہے؟ دیکھیں تینوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ 180 ڈیز کی اس کا دورانیہ ہے۔ اگر 232 کے نیچے آپ لگاتے ہیں تو اس کے اندر پروونشل اسمبلی بھی ریکمینڈ کر سکتی ہے پریزیڈنٹ کو کہ جناب ہماری اب انکیپیسٹی ہے، آپ اس کو 232 کو انووک کریں جی، اور اس کے لیے 10 دن کے اندر اندر آپ کو جوائنٹ سیشن کے اندر لے کے آنا پڑے گا۔ 232 کے نیچے اگر آپ لاتے ہیں تو اس کو آپ کو 60 ڈیز کے اندر جوائنٹ سیشن کے اندر لے کے آنا پڑے گا، اور اس کے اندر اگر آپ 200 آپ کی جو ہے 35 کے نیچے جاتے ہیں جو آپ کی فائنینشیل ایمرجنسی ہے، تو اس کے اندر کنسلٹیشن ود گورنر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور وہ سینٹرک جو ہے آپ کی فائنانس سے ریلیٹڈ آتی ہے۔
لیکن جو آرٹیکل 234 ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کی ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے کہ جس طرح آپ کے دیکھیں کہ جب میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ آرٹیکل 141 سے لے کے 149 تک پروونشل گورنمنٹ کا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک ریلیشن ہے، اور اگر فیڈرل لاز کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی ڈائریکشنز کی ڈس اوبیئنس کی جاتی ہے تو آرٹیکل 148 بڑا واضح ہے کہ پروونشل گورنمنٹ ہر چیز کی پابند ہے اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ اسے ڈائریکٹ کرتی ہے، اور 150 کے اندر اس کا ایک کانسیکوینس ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر ایک کنسسٹنس ڈیفائنس آتی ہے تو اس کو بھی آرٹیکل 234 کے نیچے جو ہے وہ انووک کیا جا سکتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے اندر کسی جگہ گورنر رول کا ذکر نہیں ہے، وہ پروکلیمیشن آف ایمرجنسی ہے، لیکن چونکہ وہ گورنر کو آپ پاور دے دیتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ پھر گورنر رول کہتے ہیں، تو اس بنا کے اوپر گورنر رول کا نام جو ہے وہ سنا جاتا ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ یہ ایک پروکلیمیشن آف ایمرجنسی ہے جو پریزیڈنٹ خود بھی ان اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے یا وہ اختیارات جو ہے وہ گورنر کو دیتا ہے۔ آپ سے ایک بات ہو، وہ یہ ہے کہ کیا یہ مشترکہ اجلاس میں بھی گورنمنٹ مشترکہ اجلاس کے ذریعے بھی کوئی نفاذ کر سکتی ہے ایمرجنسی کا؟ نہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے آرٹیکل 234 کے نیچے جانا ہے تو ایک آپشن تو میں نے آپ کو بتایا کہ گورنر انیشیٹ کر سکتا ہے، اور وہ تھرو فیڈرل گورنمنٹ پریزیڈنٹ کو وہ بھجوائے گا کہ میری رپورٹ کے مطابق یہ وہ ریزنز ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو آرٹیکل 234 کے نیچے ایکشن کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ خود تو انیشیٹ نہیں کر سکتی، وہ یہ ہے کہ اگر سینٹ کا سیپریٹ سیشن یا آپ کی نیشنل اسمبلی کا سیپریٹ سیشن جو ہے اگر وہ ایک ریزولوشن کر دیتا ہے، تھرو میجورٹی کر دیتا ہے کہ جی آرٹیکل 234 جو ہے اس کو انووک کرنا ضروری ہے، تو وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ دونوں جگہ اپنا ایکٹ اپون کرے گا، لیکن اس کے اندر پریزیڈنٹ کا سیٹسفائی ہونا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان کے کانٹیکس کے اندر 75 کے اندر پہلی دفعہ گورنر رول لگا، اور اس وقت لگا جب ایبٹ آباد اور ہزارہ کے اندر بہت ساری سیکٹیرین کلنگز آئیں، تو اس کے اوپر جب گورنمنٹ مشینری فیل ہوئی تو فیڈرل گورنمنٹ نے انٹروین کیا۔ دوسری دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ 94 کے اندر جب کے پی کے اندر یا اس وقت کا NWFP تھا، جب یہ ساری سچویشن کریٹ ہوئی تو دوبارہ جنوری کے اندر جا کے جو فیبری سے لے کے مئی تک اس کے اندر لگا۔ پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا 2009 کے اندر جب گورنر سلمان تسیم، جی صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو انہوں نے لگایا۔ 1988 کے اندر سندھ کے اندر جب جام صادق وغیرہ تھے اس دور کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لگا تھا۔ تو 51 کے اندر جب آپ کو یاد ہے کہ ختم نبوت والا جو میٹر آیا تھا تو لا اینڈ آرڈر سچویشن آئی تھی، تو یہ ایک پریکٹس تو ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر چاہے 73 سے پہلے کی ہے یا 73 کے بعد کی ہے، اور 99 کا جب جنرل مشرف نے کو کیا تھا تو 2001 تک جو ہے وہ بھی گورنر رولز کے لیے کام کیا جاتا رہا تھا، اور وہ بھی آرٹیکل 234 کا پیرامیٹرز لایا گیا تھا۔ اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف منسٹرز وغیرہ نہیں تھے، پر پرٹیکولرلی جو آرٹیکل 234 ریسنٹ ٹائم کے اندر انووک کیا گیا ہے اسپیشلی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے، وہ 2009 کے اندر پنجاب کے اندر تھا، اور دوسرا 2013 کے اندر پیورلی جب آپ کی ہزارہ کلنگز آئیں تو اس کے اندر جو تھا رئیسانی جو چیف منسٹر تھے انہیں سائڈ پہ کیا گیا، اور مکسی صاحب جو تھے انہیں چارج دیا گیا۔ یہ آپ سب ایک 1993 میں 93 میں ایک پنجاب میں پنجاب میں ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی تھی، وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ڈکلیئر کی گئی تھی، اور یہاں میاں اظہر صاحب کو بنایا گیا تھا، تو وہ کیا سین تھا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ارشاد عارف صاحب، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اب ہم 2010 کی 18ویں ترمیم کی بعد والی سچویشن کے اندر آئے ہیں۔ اچھا، 2010 سے پہلے جو ایمرجنسی کا ایک پروسیس تھا وہ کوائٹ ڈفرنٹ تھا، اور اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ جو تھی وہ سوللی ان چیزوں کو کر سکتی تھی جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ اب چونکہ جب 2010 آیا، 18ویں ترمیم آئی، تو انہوں نے جہاں پہ بہت سارے آرٹیکلز کو ماڈیفائی کیا یا اس کو جو ہے اومٹ کر دیا، جس طرح آپ کی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے وہ رہنے دی، کانکرنٹ آپ نے ختم کر دی، اور باقی آپ پروونسز کے اندر چلے گئے، تو اب جو پروسیس آپ کے سامنے آیا ہے کہ آرٹیکل 232 اگر انووک ہوتا ہے تو وہ صوبائی حکومت یا صوبائی اسمبلی کے کہنے پہ بھی ہو سکتا ہے، اور پریزیڈنٹ خود بھی کر سکتا ہے۔ اگر یہ کرتے ہیں تو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس بھی سسپینڈ کیے جا سکتے ہیں، اور سوائے ہائی کورٹ کے فنکشنز کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی بھی پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے اسے سسپینڈ کر سکتا ہے۔
اب آگے کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 236 کے اندر یہ ہے کہ آپ اس ایکشن کو کسی جگہ کورٹ آف لا کے اندر چیلنج نہیں کر سکتے, اور آپ نے جنرلی دیکھا ہوگا چونکہ یہ ایک شارٹ سپین آف ٹائم کے اندر لگتا ہے, تو کبھی بھی اس کو پاکستان کی کسی عدالت کے اندر الٹیمیٹ سکسیس نہیں آئی کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا, یہ پریزیڈنٹ کا اختیار جو ہے بیونڈ دی اتھارٹی ہے. کچھ آبزرویشن آئی ہے. اب تو ماشاءاللہ ویسے بھی ہائی کورٹ کے پاس 199 کا اختیار نہیں رہا نا. نہیں ہے جی, نہیں ارشاد عارف صاحب ہے. ہماری جو آپ کا چاہے آپ کی 27th امینڈمنٹ آئی ہے یا 26th امینڈمنٹ آئی ہے, پاکستان کی ساری ہائی کورٹس کے پاس آرٹیکل 199 کا اختیار ہے. ہاں 27th امینڈمنٹ کے آنے کے بعد جو سپریم کورٹ تھی اس کے پاس جو آرٹیکل 184 تھی وہ آپ نے شفٹ کر دی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف, اور جو ایک سو موٹو کا اختیار تھا اس کو اب آپ نے کر دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن آئے گی تو تبھی آپ ایکشن کریں گے. وہ انٹیکٹ اس چیز 199 اب آئینی عدالت کو نہیں چلا گیا؟ نہیں جی نہیں, 199 جو ہے اس کی اپیل آئینی عدالت کے اندر جائے گی کہ اگر پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ آپ ہائی کورٹس کے اندر 199 کو انووک کرتے ہیں تو اس کی جو اپیل ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر جائے گی, اور اس کے علاوہ جتنے کیسز ہیں جہاں پہ ہائی کورٹ ایز اے ایپلیٹ کے طور پہ کام کرتا ہے, چاہے اسپیشل لاز کے اندر یا آپ کا ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر, اس کی ڈائریکٹ اپیل جو ہیں وہ پاکستان کی سپریم کورٹ. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے, حافظ صاحب ابھی جو آپ نے بات کی 18ویں ترمیم کے بعد کا سینیریو بتائیے کہ 180 دن جب مکمل ہوتے ہیں, آپ نے کہا کہ اسمبلی اپنی پاورز کو ریسٹور کر لے گی, تو کیا اسمبلی چیف منسٹر بھی جی بالکل یہی میرا سوال تھا, چیف منسٹر بھی اپنی پاور کو ریسٹور کر لیں گے جی, اور کیا ایک جو 5 سالہ مدت ہے اس دوران یہ بھی کوئی لمٹ ہے کہ کتنی بار گورنر رول لگ سکتا ہے؟ نہیں اس کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے جی, کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی اگر ایک دفعہ آپ نے لگایا ہے تو پھر اگلا 1 سال یا 2 سال یا نہیں لگا سکتے. ہاں کانسٹیٹیوشن کے اندر مطلب سرٹن چیزیں ہیں کہ جس طرح یہ ہے کہ اگر آپ نے پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کے خلاف ایک دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دی ہے تو پھر آپ اس کو 6 ماہ تک نہیں لگا سکتے. تو اس طرح کی قدغن جو ہے وہ گورنر رولز کے اندر نہیں ہے کہ جی آپ نے ایک دفعہ لگایا اور پاور ریسٹور کر دی اور اس کے بعد آپ نے لگایا نہیں. تو بٹ جنرلی میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں جہاں ایک دفعہ بھی لگا ہے, یا لانگسٹ آپ کا گورنر رول آیا تھا 51 سے لے کے 53 تک لاہور کے اندر جو سچویشن 1-1.5 سال رہی, یا سندھ کے اندر وہ سچویشن رہی, یا جنرل مشرف کا جو دور تھا 99 سے لے کے 2001 تک کا, وہ لمبا تھا. باقی جتنی جگہ بھی آپ کو یہ گورنر رولز نظر آئے گا وہ یا آپ کو 2 ماہ نظر آئے گا یا 3 ماہ نظر آئے گا یا 4 ماہ نظر آئے گا, وہ کسی بھی جگہ آپ کو 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہے. اے پی کے میں بھی 2 دفعہ جو آگے لگا ہے وہ 3-3.5 ماہ 2.5 ماہ تک رہا ہے, کبھی بھی 6 ماہ نہیں گیا. اور یہ بھی کبھی پریسیڈنٹ نہیں آیا کہ جی اگر آپ نے ایک دفعہ لگایا ہے تو اسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر آپ نے دوسری دفعہ بھی لگایا ہے. جی بالکل درست بات. بنیادی طور پہ آپ نے کچھ چیزوں کو ریکٹیفائی کرنا ہے, اور میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ہماری پروونشل گورنمنٹ کی چاہے جی ٹھیک ہے, ٹائم ختم ہو گیا. حافظ صاحب قطع کلافی حافظ احسان کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ, آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ, آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے.